بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی۔ کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھنے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستان کے اندر سیلابی اور بارش کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور آج ان کے جو نقصانات ہیں اور کن کن شہروں کے اندر سے بارش اور سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کس شہر میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ اور اس کے علاوہ ایک اگلی خبر جو ہے، پشاور کے اندر ایک ڈرائیور کو بہت دردناک طریقے سے سر عام پتھر مار مار کر قتل کیا گیا ہے، اس کی کہانی سنائیں گے۔ اور تیسری بھی ہماری خبر ہوگی کہ عمران خان کے جو بیٹے پاکستان میں آ رہے ہیں، ان کے آنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے سائڈ سٹوری کیا ہے، ان سائڈ سٹوری۔ اس کے علاوہ صدر اسد زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان دونوں کا سیاسی مستقبل کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یا اس سسٹم میں اب ان کا کیا انجام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے کومنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ تو پاکستان کے اندر بارش اور سیلاب نے تباہی ہی تباہی مچا دی ہے۔ پنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہروں کے اندر، خصوصاً پنڈی کے اندر اس وقت تباہی کے منظر ہیں۔ گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے، 2 ڈیم ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے سارا شہر پنڈی کا وہ جل تھل ہو گیا ہے۔ تقریباً 16 فٹ کے قریب پانی بتایا گیا ہے، گھروں میں اتنا داخل ہو گیا ہے، سرکاری عمارت میں داخل ہو گیا ہے، اور لوگوں کو شہر خالی کرنے کا حکم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جہلم اور چکوال دونوں شہر ڈوب چکے ہیں، وہاں بھی بند ٹوٹ گیا ہے، وہاں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، عمارتوں کا، مویشیوں کا، فصلوں کا۔ اور اس کے علاوہ وہاں متعدد دیگر شہروں کے اندر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اور لاہور کے اندر بھی بارشوں کی وجہ سے شدید نقصانات ہوئے ہیں، متعدد عمارتیں گر چکی ہیں، اور اموات اور ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کا اعداد و شمار اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ قصور کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں بھی سیلاب آ چکا ہے، وہاں بھی پانی پہنچ چکا ہے، گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، فصلیں متاثر ہوئی ہے، اور نواحی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ اکاڑا میں بھی بارشی پانی نے نقصان بہت زیادہ پہنچایا ہے، متعدد وہاں بھی عمارتوں کے گرنے کا اور گھروں میں باہر پانی داخل ہونے کا، اور سڑکوں اور سرکاری عمارات کو نقصان پہنچانے کا جو ہمیں خبر ملی ہے۔ ہیڈسون مانکی کے نواحی علاقے، دیپال پور اور پاک پتن میں بھی سیلاب اور بارش کے پانی نے نواحی علاقوں کو متاثر کیا ہے، وہ زیر آب آ گئے ہیں، وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، مویشیوں اور فصلوں کا نقصان ہوا ہے، بہت سی مویشی بہہ چکے ہیں پانی میں۔ اس کے علاوہ میلسی، کروڑ پکا، بھاولپور اور صادق آباد کے اضلاع میں بھی پانی اور بارش کا پانی اور دریائے ستلج میں سیلاب کا پانی ان کے نشیبی علاقوں کے اندر پہنچ چکا ہے۔ تمام نشیبی جو دیہات، ملکہ دیہات ہیں، وہ زیر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیڈ محمد والا پر دریا جناب میں بہت زیادہ پانی کی طغیانی ہوئی ہے اور سیلاب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے مظفر گڑھ اور ملتان کے جو نشیبی علاقے ہیں، جو ملکہ علاقے ہیں، وہ زیر آب آ چکے ہیں، وہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت
پنجاب میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 170 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جس میں بچے، عورتیں اور جوان شامل ہیں۔ مویشیوں کا نقصان علیحدہ ہے، عمارتوں کا علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فضل کرے، بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں پشاور کی طرف۔ پشاور کے ایک نواحی ایریا میں چوک کے اندر ایک ٹرک ڈرائیور کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا ہے۔ دردناک اس واقعے کی کہانی کیا ہے کہ اس ٹرک ڈرائیور کے ٹرک کی ٹکر سے یا اس کے کچلے جانے سے ایک بچہ یا نوجوان شہید ہوگا، جس کا انتقام لینے کے لیے اس کے لواحقین اور اہل محلہ اور جو وہاں کے لوگ پختون تھے، انہوں نے سر عام اس کو پتھر باری کی ہے، پتھر مار مار کر اس ڈرائیور کو لہو لہان کیا اور اس کو تڑپا تڑپا کر اس کو وہیں موقع پر اس کی مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جان نکل گئی ہے۔ تو یہ بہت لرزہ خیز واقعہ پشاور کے اندر ہوا ہے اور انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے۔ گو کہ اس سے شاید غلطی بھی ہو گئی ہو، تو قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق کس نے دیا؟ وہ تو ایک شاید کوئی غفلت، کوئی غلطی، کسی وجہ سے ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس بچے کی موت ہو گئی، لیکن ایک انسان کو پتھر مار مار کر تڑپا کے مار دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور قانون خاموش کیوں ہے؟ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو اس پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے کہ سزاؤں کے لیے اگر اس نے کسی نے قانون شکنی کی ہے تو عدالتیں ہیں، قانونی ادارے ہیں، تھانے۔ ریاست کے کسی شہری کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ بہت دل دردناک واقعہ پیش آیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے بیٹے سلمان خان اور قاسم خان پاکستان میں کیا کرنے آ رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، ان کے مقاصد بتائیں گے اور حکومت کیوں بوکھلائی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کیوں پھولے ہوئے ہیں، یہ قصہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں اس وقت حکومت کے اوسان قطع ہو چکے ہیں، امریکہ برطانیہ رابطے ہو چکے ہیں، لیکن جواب آ گیا ہے۔ عمران خان کے بیٹے جو ایک خصوصی چارٹر تیاری کے ذریعے اسلام آباد آئیں گے اور لاہور جائیں گے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک حکومت کی دھمکیاں اور نون لیگ کی بڑھ کے ہیں، اس کو میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ عمران خان کے بچوں کو پاکستان کی حکومت یا ریاست کا کوئی بندہ انگلی نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ نواز شریف آئے تھے لندن پلان کے تحت، اور عمران خان کے بچے جو آ رہے ہیں لندن واشنگٹن پلان کے تحت آ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی مشاورت اور آشیرواد سے آ رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے کانگریس کے ممبر ان کے ساتھ ہیں، ان کے جناب سینیٹر ساتھ ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ساتھ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ساتھ ہے۔ ان کو تو بہت زیادہ ہائی سیکورٹی دی جائے گی، لیکن آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ سیاست کرنے نہیں آ رہے۔ میں نے کہا تھا پچھلے کہ خفیہ گل بات ہو گئی، جے ڈیل خفیہ کی جو گونج سنائی دے رہی ہے، یہ انہی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے بیرونی دباؤ کی وجہ سے بھی اور ملک کی حالات کی وجہ سے بھی بہت کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سسٹم سے، شہباز شریف زرداری سسٹم سے جو کچھ بھی نکالنا تھا اور نکال لیا ہے، سوائے 27ویں ترمیم کے، اور 27ویں ترمیم کے خلاف ہیں زرداری بھی اور شہباز گروپ کے سارے جو اس کے حلیف جماعتیں ہیں۔
اس پہ اینڈ پہ بات کریں گے. تو جو کچھ نکالنا تھا، جو کچھ حاصل کرنا تھا، عاصم منیر فیلڈ مارشل نے وہ حاصل کر چکے ہیں، وہ تا حیات فیلڈ مارشل بن چکے ہیں. اب ملکی حالات بھی تھوڑی سی ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بہت کچھ سمجھ لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کچھ سمجھ لیا ہے. اوپر سے دیگر امور بدستور رہے، انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں، یورپ کی، امریکہ کی، وہ ملوث ہیں، کیونکہ عمران خان کے بیٹے کوئی گامے شامے کے پتر تو نہیں ہیں، وہ ایک رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کو بلایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ساری کوششیں کر لی، کیونکہ عمران خان ریئل لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے. باقی گنڈا پور اینڈ سسٹم اور گوہر علی خان، بیرسٹر سیف، علیمہ بی بی، یہ سب پی ٹی آئی کے ورکرز اور ووٹر کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں. بلکہ گنڈا پور اینڈ گروپ تو سب کو پتا لگ چل چکا ہے کہ وہ کیا ہے. تو ان کو یہ کہا گیا ہے، ان کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ بس آپ، کیونکہ 8 فروری کو 2 سال اس حکومت کو ہو جائیں گے، اور میں نے پہلے ہی بولا ہے، شہباز شریف اینڈ سسٹم کی چھاڑنے سے جو کچھ انہوں نے مکھن سے، دودھ سے مکھن اور جو کچھ نکالنا تھا نکال لیا ہے. اب کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، اس کو متحرک کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اور وہ موٹیویٹ نہ تو علی مین گنڈا پور سے ہوں گے، نہ عمران خان کی بہنوں سے ہوں گے، یا بشرا بی کر سکتی ہے، وہ جیل میں ہے کیونکہ ان کی بیگم ہے، یا عمران خان کے بچے. جیسے ہی پاکستان میں اسلام آباد سے لاہور آئیں گے تو یہ فطرتاً بات ہے کہ لیڈر ان کے قائد کے بچی ہیں، اور عوام نکلے گی. جب عوام کی گیدرنگ ایک ریزنیبل گیدرنگ ہو گئی، ایک احتجاج بہت بڑا ہو جائے گا، کوئی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا. پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اب اس لیے بیٹھ جائے گا کہ سارا یہ پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اتوں گل ہو گئی ہے، تھلوں بھی ہو گئی ہے، تو صرف مور لگنی ہے. اگر سلمان خان اور قاسم خان ایک بڑا اجتماع کریٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جواز بن جائے گا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو، کیونکہ 2 سال ہو جائیں گے جون تک، فروری سے جون 2026 تک مڈ ٹرم بھی ہو جائے گی، اور آئین کے اندر گنجائش بھی ہے. عبوری حکومت بنے گی، قومی حکومت بنے گی، یا مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے. عمران خان کو طے ہو گیا ہے کہ ان کو اڈیالہ سے شفٹ کر دیا جائے گا، قومی حکومت بن جائے گی، یا حکومت ہو جائے گی، اور یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. اب زرداری اور شہباز گروپ تہاڈا کی بنے گا؟ جو خبریں چلائی گئی تھی زرداری کی استعفے کی، زرداری کی صدارت چھوڑنے کے، نکالنے کی، وہ ایک دم روک دی گئی اور ایک دفعہ لگائی گئی، پھر اب بھی چل رہی ہیں. وہ بات وہیں تک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور زرداری کے مابین کشیدگی ہے. بلکہ اس وقت زرداری صاحب اور شہباز شریف ایک پیج پہ ہیں، جبکہ زرداری، شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ پیج پھٹنا شروع ہو گیا ہے. اور زرداری صاحب کیونکہ چولستان کینال کے معاملے میں ان پر الزام بھی ہے، انہوں نے وہ لیک کیا سندھ قوم پرستوں پر، اور وہ جلسے جلوس ہوئے، اور پھر وہ اسمبلی سے اپنا بل منظور کرایا گیا کینال پروجیکٹ پر، اور وہ بند ہو گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو ناراضگی ہے، اور ان کا ساتھ دیا شہباز شریف نے. وہ بھی چاہتے تھے کہ کینال پروجیکٹ نہ بنے اور نہ چلے، کیونکہ چولستان کینال پروجیکٹ پنجاب حکومت کا تھا، مریم بی بی کی بلے بلے ہونی تھی. تو شہباز شریف نہیں چاہتے کہ مریم نواز کی بلے بلے ہو، اور مریم نواز نہیں چاہتی کہ میرے چاچے کی بلے بلے ہو. تو یہ ٹسل چل رہی تھی، شہباز شریف نے ان کا ساتھ دیا. اب
शहबाज शरीफ और जरदारी ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, और वो जैसे चिराग की जो बुझता है तो उससे पहले एक उसकी बत्ती जलती है और बुझती है, वो पोजीशन है। लेकिन ये फैसला हो गया है कि जल्द ही अगर सलमान खान और कासिम खान का तजर्बा कामयाब हो गया, पीटीआई का जो वर्कर कारकुन एक बड़ी तादाद में निकल आया, तो फिर इस हुकूमत, इस सिस्टम को जाना पड़ेगा। अब बुरी हुकूमत होगी और मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन होंगे तो उससे पहले इनको जाना पड़ेगा, और कौमी हुकूमत या अबूरी हुकूमत भी आई तो इस निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। और इन दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की और इस सिस्टम की छुट्टी हो जाए।